آرزو آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، 2-3 ایشوز ہیں۔ ایک تو آرمی چیف کی اسپیچ آپ نے سنی ہوگی کاکول میں جو آج انہوں نے کی، اور اس کے علاوہ جو ہے دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسلام آباد یا کابل میں کیوں نہیں ہو سکتے یہ مذاکرات، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور مسلم امہ کا جو کانسیپٹ ہے اس کی کیا کوئی اہمیت رہ گئی ہے یا نہیں رہ گئی۔ لیکن میں سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں سہیل آفریدی صاحب کے ایشو سے۔ سہیل آفریدی آپ کو پتا ہے کہ ابھی خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر الیکٹ ہوئے ہیں۔ ان کو پرائم منسٹر شہباز شریف نے کال کی اور ان کو مبارکباد دی اور یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے پورا ہم کوآپریشن کریں گے۔ تو انہوں نے کہا جی میری ملاقات کروا دیجیے عمران خان سے، میں ان سے کچھ گائیڈ لائن لینا چاہ رہا ہوں کیبنٹ فارمیشن کے سلسلے میں، پالیسیز کے سلسلے میں۔ اس پہ شہباز شریف صاحب کا جو جواب تھا وہ بڑا ہی ریویلنگ تھا۔ انہوں نے کہا کہ پتہ کر کے بتاتا ہوں، اور اب تک جواب نہیں ملا۔ تو اس سے کیا ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کر دیا؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ چیف منسٹر کی اپنے لیڈر سے ملاقات کروا سکیں۔ تو پھر جو بگ پالیسی ایشوز ہیں ان پہ ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ آپ کو یاد ہے مہدی حسن نے انٹرویو کیا تھا ہمارے ڈیفنس منسٹر کا، تو ان سے پوچھا تھا کہ جی آرمی چیف اگر ایسٹ کو جانا چاہ رہے ہوں اور آپ ویسٹ کو جانا چاہ رہے ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم کنسنسس سے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اب اس طرح کے مسئلے میں کیا کنسنسس ہے یہ مجھے بتائیے۔ دیکھیے سر، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ملک چلایا جا رہا ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے۔ اس میں جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کا کوئی خاص رول نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان کے چہرے دکھائے جاتے ہیں، یا کہہ لیجیے جو برا بھرا اگر پبلک کہتی ہے تو وہ نام ان کا لے لیا جاتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ان کا رول ضرور ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ملک کو چلانے میں یا ملک کو اچھا یا برا کرنے میں جو ہے سویلین گورنمنٹ کا رول نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنا معمولی ہوتا ہے کہ جس کو آپ ایسے ہی سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کئی بار لوگ مجھے بھی کئی میرے انڈین دوست جو ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں، کئی بار مجھ سے انڈین ٹی وی چینلز پہ بھی پوچھا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں کسی سے بات کی جائے تو سمجھ نہیں آتا کہ کس سے بات کی جائے، مطلب ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے یا پاکستان میں سویلین گورنمنٹ سے بات کی جائے۔ تو میرا جواب ان کو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سیدھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ سویلین گورنمنٹ بھی وہیں جا کر پوچھے گی کہ سر بتائیے کیا جواب دینا ہے۔ تو جب حالات ایسے ہیں اور شہباز شریف صاحب نے کچھ ایکسپوز نہیں کیا ہے، یہ باتیں لوگوں کو کافی عرصے سے اب سمجھ آنے لگی ہیں۔ شاید یہی وجہ جس کے لیے کبھی سوشل میڈیا پہ بین لگاتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ جی اس پہ لوگ بات نہ کریں، لوگوں کو اریسٹ کرتے ہیں، کبھی ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ لیکن اب لوگوں میں اتنی عقل آ گئی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں اور کدھر سے آتے ہیں۔ اگر سہیل آفریدی صاحب نے پرائم منسٹر سے کہا کہ وہ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب کتنے مضبوط پرائم منسٹر ہیں سبھی جانتے ہیں۔ شاید پاکستان کی تاریخ کے سب سے کمزور ترین پرائم منسٹر بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے، اتنا چھوٹا سا فیصلہ بھی نہیں لے سکتے کہ ایک چیف منسٹر کے پی کے کا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے جو چیئرمین ہے ان سے بات کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا جی میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جائیں گے اور جا کر وہ جی ایچ کیو سے یا راول پنڈی یا کہہ لیجیے گیٹ نمبر 4 پہ یا کہیں سے پتہ کر کے اور پھر بتائیں گے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ اور اس کنٹری کا جو سر حشر نشر ہوا ہے اس کا مین ریزن بھی یہی ہے کہ جب آپ نے سارے اپنے جو اختیارات ہیں، آپ نے ساری پاور اپنی جو ہے وہ کسی ایک ادارے کے قدموں میں رکھ دی ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو زیرو کر لیا ہے کہ آپ کس کام کے پرائم منسٹر ہیں، کہ آپ اپنے چیف منسٹر کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں مل لیجئے۔ اس کے لیے بھی جا کر آپ کو ایک ایسے ادارے کے ہیڈ سے یا ایک ایسے ادارے کے لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے جو کہ اصولاً آپ کے انڈر ہونے چاہیے۔ تو پھر تو ڈیفینیٹلی ملک کا یہی حال ہوگا جو اس وقت پاکستان کا ہے۔ اچھا، کچھ نہ کچھ تو مجھے آئیڈیا تھا کہ جی ہی از ناٹ ویری پاورفل، لیکن اس سے مجھے ذاتی طور پہ حیرت اور حیرانی ہوئی کہ آپ ایک میٹنگ بھی نہیں کرا سکتے، اور میٹنگ اب تک کوئی ان کو خبر بھی نہیں دی۔ چلیں آپ 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد ان کو کہتے جی آپ جا کے مل لیجئے۔
تو یہ بہت ہی حیرانی کی بات. اس کے بعد پھر سہیل آفریدی صاحب نے چیف جسٹس کو بھی خط لکھا, اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رابطہ کیا. تو دس از ریئلی ویری ڈس اپوائنٹنگ سچویشن. اچھا جی, فیلڈ مارشل صاحب کی جو اسپیچ ہے اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ انہوں نے کچھ بہت اہم باتیں کی. مثلا انہوں نے کہا نو اسپیس فار وار ان اے نیوکلیئرائزڈ انوائرمنٹ. حالانکہ ہماری تو کارگل بھی ہو چکی ہے, ابھی چند مہینے پہلے بھی ایک جنگ ہی ہوئی تھی. تو ڈیٹیرنس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ہمارے ہاں ایک طرح سے ناکام ہو گیا ہے. ورنہ پہلے لوگ یہی کہتے تھے جی دو ملک جب نیوکلیئر کیپیبل ہو جاتے ہیں تو وہ پھر جنگ نہیں کرتے, ان کا بیہیویئر بہت رسپانسیبل ہو جاتا ہے. کہ سوویت یونین اور امریکہ کی جنگ نہیں ہوئی اس لیے کہ دونوں کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی تھی. لیکن ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی وہ بھی غلط ثابت ہو گیا, اور ہم جو ہے نیوکلیئر ویپن رکھنے کے باوجود جنگ کے خطرے کے شاید زیادہ قریب آ گئے ہیں اور زیادہ تباہی کے قریب آ گئے ہیں. جیسے ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تعریف کرتے ہوئے, یو ہیو سیوڈ دی لائفز آف ملینز آف پیپل. تو وہ نیوکلیئر وار کی طرف ہی اشارہ کر رہے تھے نا. اور دوسرا جو انہوں نے باتیں کی وہ تھی کشمیر کے حوالے سے. وہ میرے خیال میں ہمارے لیے ایک اہم ایشو ہے اور اس پہ میرے خیال میں ڈبیٹ ہونی چاہیے. آئی وش کہ دیر از اے ڈبیٹ آن دا نیشنل میڈیا آلسو, ہمارے جو مین اسٹریم چینلز ہیں ان پہ بھی. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے کشمیر کی سپورٹ, کشمیریوں کی سپورٹ اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ان کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ نہیں مل جاتا اور یو این کی ریزولوشنز اور کشمیریوں کی ایسپریشنز کے مطابق یہ مسئلہ حل ہو نہیں جاتا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں, کشمیر کا ایشو جو ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ یہ سالو ہی نہیں کرنا چاہتے. اگر یہ سالو کرنا چاہتے تو یہ تو بہت پہلے ہو گیا ہوتا, کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیا ہوتا. لیکن اس ایشو کو زندہ رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پر بہت سے لوگوں کا بزنس چلتا ہے. اگر کشمیر کا ایشو سالو ہو گیا تو ان کی وہ دکانیں بند ہو جائیں گی جس سے وہ کما رہے ہیں کشمیر کشمیر کر کے. تو ایک طرف تو یہ بات ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی شاید سالو نہیں ہوگا اور صرف باتیں ہی ہوتی رہیں گی دونوں سائڈ سے, وہاں سے بھی کہتے رہیں گے اور یہاں سے بھی کہتے رہیں گے, اور ہونا ہمارا کچھ نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے. یہ بات صرف میں نہیں کر رہی, میں نے کئی جو انڈین جرنلسٹ اینالسٹ ہیں ان کو بھی سنا ہے اور ان کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ جو ہے ایک سلسلہ ہے جو شاید کبھی بھی ختم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. لیکن کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ اس کے بعد پرابلمز بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں, تو ان کو اس طرف ضرور دیکھنا چاہیے. اور بہت کما لیا بہت کھا لیا کشمیر کے نام پر, اب بس کر دیں اور کشمیر کا کوئی حل نکالیں, اور وہ بھی حل وہ ہونا چاہیے جو وہاں کے لوگ چاہتے ہیں, جن کی وہ زمین ہے, جو لوگ وہاں رہتے ہیں, جن کا کشمیر ہے. تو ان لوگوں کے فیصلے جو ہیں ان کی مرضی سے ہونے چاہیے, نہ کہ ہندوستان یا پاکستان اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرے, بلکہ جو کشمیر کی عوام ہے وہ بتائے کہ وہ کیا چاہتی ہے. انہوں نے کہاں رہنا ہے, پاکستان کے ساتھ رہنا ہے کشمیر والوں نے, یا بھارت کے ساتھ رہنا ہے, یا انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. اب اس پہ کئی لوگ مجھے برا بھلا بھی کہتے ہیں جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ ایسے کیسے کہہ دیا. دونوں طرف کے لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر تو ہمارا ہے. تو بس ٹھیک ہے, پھر اسی چیز کو لے کر چلتے رہیے اور ایسے ہی لڑتے رہیے. پھر ساری زندگی تو کافی لوگوں کی تو نکل گئی, اوروں کی بھی نکل جائے گی, لیکن اس کا حل ہوتا ہوا کوئی دکھائی نہیں دے رہا. باقی بھارت کی جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی نیوکلیئر ویپن ظاہر ہے دونوں کے پاس ہے, لیکن سر نہ تو پیشنس ہے, نہ تو عقل ہے, نہ تو سمجھ ہے, نہ ہی ٹالرنس لیول ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں, ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں, حالات کو بہتر کریں. میں نے پہلے بھی ایک جگہ کہا کہ بھائی ساری دنیا جو ہے وہ اپنے دشمن کم کرتی ہے, ہم دشمن بڑھاتے ہیں. ہم خواہ خواہی میں تو دوسروں کی جنگ میں بھی پہنچ جاتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا کسی کنٹری کا, تو ہم پہنچ جائیں گے کہ جی ہمارے پاس نیوکلیئر ویپن ہے, ہم دیکھ لیں گے. اور اسی طریقے سے بھارت کو ہم نے ایک ایک دشمن بنا کر رکھا ہوا ہے. کیوں ہم بہتر پڑوسی کے طور پہ نہیں رہ پا رہے؟ کیوں ہم, جو بھارت بار بار ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ یہاں سے, انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ لاہور پہ قبضہ کر لیں گے یا وہ اسلام آباد لے لیں گے یا انہیں کراچی لے لینا ہے, یا کوئی اس قسم کی زمین کی جو بات ہوتی ہے اس طرح کا کچھ انہوں نے نہیں کہا. نہ ہی ہمارے پاس جو سونے چاندی یا کوئی خزانے اگر گڑے ہوئے تو وہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہم لے لیں گے. وہ تو ہمیشہ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں. میں ہمیشہ سے سنتی آ رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی ٹیررزم جو ہے وہ آپ کے یہاں سے ہو رہی ہے, آپ اس کو روکیں. اب اس پہ آپ انکار کر دیتے ہیں, جبکہ آپ کے یہاں حافظ سعید اور کئی لوگوں کی ویڈیوز تک موجود ہیں آج بھی یوٹیوب پر, جس میں وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم
جو ہے یہاں سے لوگ تیار کر کے اور مجاہدین جنہیں کہا جاتا ہے, جو جہادی یا کہہ لیجیے ٹیررسٹ, ان کو وہاں پہ بھیجیں گے. پرویز مشرف نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا, اپنی بک میں بھی پرویز مشرف نے یہ لکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ پرویز مشرف کو اپنی ہی لکھی کتاب کے کئی چیپٹر نہیں پتا تھے, اور جب ان سے انٹرویو کیا گیا تو وہ حیران ہوئے کہ ہے یہ کہاں ہے, تو وہ جو انٹرویو کر رہی تھی انہوں نے کہا سر آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے. تو اس قسم کی تو خیر ان کی بک ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ سر دوسرے کو صرف الزام دینے سے جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنی طرف بھی دیکھنا ہوگا, اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا. اب جیسے ہم لوگ یوٹیوب چینل پہ کام کرتے ہیں, بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کبھی کہ آپ کی آڈیو صحیح نہیں آ رہی, آپ کی ویڈیو صحیح نہیں آ رہی, یا سم ٹائم کہتے ہیں آپ کا ٹاپک صحیح نہیں ہے, یا آپ نے فلانی بات غلط کہہ دی. ہم لوگ بھی انسان ہیں, ہم سے بہت چیزیں غلط بھی ہو جاتی ہوں گی ڈیفینیٹلی. تو اس پہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ان لوگوں سے ناراض ہو جائیں, ہم انہیں بلاک کر دیں یا ہم ان کے اوپر غصہ کریں, ہم کیوں اپنی آڈیو چیک نہ کر لیں, کیوں ہم اپنے آپ کو ایک بار اور تھوڑا سا پڑھ لکھ کر تھوڑی اور اپنی جو ہماری انفارمیشن ہے اس کو تھوڑا اور پالش کر لیں. لیکن یہی چیز پاکستان کے ساتھ ہے. جس وقت بھارت کہتا ہے کہ جی آپ کے یہاں سے ٹیررزم ہو رہی ہے, ہمارے یہاں یہ حادثہ ہو گیا, ہمارے یہاں فلانی جگہ پہ اٹیک ہو گیا, آپ کہتے نہیں جی وہ تو آپ خود کرا رہے ہیں. اچھا چلے کوئی ایک بار خود کرا لے گا, 2 بار کرا لے گا, ہر بار وہ خود کرا لیں گے, مگر کیوں, اس سے ان کو حاصل کیا ہو رہا ہے؟ FATF میں جو ہم گئے ہیں, اگر ہم کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کروا رہا ہے یا ٹیررزم میں, تو بھارت کیوں FATF میں نہیں جاتا؟ اب یہاں پر میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ میں کوئی بھارت کی وکالت نہیں کر رہی ہوں. جو اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید میں بھارت کا ساتھ دے رہی ہوں, بھارت کی وکالت نہیں, میں وہ بات کر رہی ہوں جس وجہ سے میری کنٹری جو ہے وہ سفر کر رہی ہے, جس کی وجہ سے ہماری سر ہمارا پاسپورٹ خراب ہے نا, ہمارا پاسپورٹ جیسے چوتھے ورسٹ پاسپورٹس میں ہمارا پاسپورٹ ہے. 50% سے زیادہ لوگ پاکستان میں پاورٹی لائن کے نیچے چلے گئے. کیا وجہ بنی؟ کیا بھارت نے ان کو کام کرنے سے منع کیا؟ کیا بھارت نے ان کو کہا کہ آپ پڑھائی لکھائی نہ کریں یا آپ اپنے آپ کو امپروو نہ کریں؟ یہ ساری کی ساری جو پرابلمز آئیں یہ ہمارے اپنی وجہ سے آئیں. اب افغانستان کے ساتھ ہمارا ایشو بنا ہے, ادھر بھی یہ بھارت کو لے کر آ گئے. مطلب بغیر بھارت کے تڑکے کے کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے. بنگلہ دیش میں ہوا وہ بھی بھارت نے کر دیا, افغانستان میں ہوا وہ بھی بھارت نے کر دیا. تو بھائی پھر آپ کیا کر رہے ہیں سارے بیچ میں؟ آپ کو بچنا کیوں نہیں آتا؟ آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا کیوں نہیں آتا؟ یا وہ ایسا کیسے کر بیٹھتا ہے؟ کیا اتنا پاورفل ہے بھارت کہ وہ پاکستان کی ہر چیز رکوا دیتا ہے؟ پہلے تو ہم یہ بھی سنتے تھے کہ IMF کا پیسہ جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتا تھا تو کہتے تھے جی بھارت نے روک دیا. اگر بھارت اتنا پاورفل ہوتا اور جو نفرتیں ہم آپس میں کرتے ہیں, میرے خیال سے انہوں نے تو ہمارا بالکل حقہ پانی بند کر دینا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. ہمیں سر اگر دوست نہیں بن سکتے نا تو ہمیں تھوڑا سا اپنے رویے چینج کر کے کم از کم ایک اچھے پڑوسی ہونے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے. لیکن ہم ایسا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. ہم کسی کی بھی آپ تقریر سن لیں اٹھا کر, ہمارے جو چاہے وہ آرمی چیف کر رہے ہوں, چاہے پرائم منسٹر کر رہے ہوں, چاہے کوئی بھی منسٹر کر رہے ہوں, وہ بھارت کو تڑی ضرور لگاتے ہیں. ہم دیکھ لیں گے جی, ہم ان کی انسائٹ بجا دیں گے, ابھی 6 جہاز گرائے تھے اور گرا دیں گے. مطلب آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ مطلب امن سے خود رہنا نہیں چاہ رہے اور آپ اس کے بعد بلا وجہ پرووک کرے چلے جا رہے ہیں دوسری سائڈ کو. اور اگر آپ کبھی واگا بارڈر گئے ہو, سر میرا ایک دفعہ اتفاق ہوا, میرا 2-2.5 سال پہلے واگا بارڈر میں فرسٹ ٹائم گئی. بڑی ایکسائٹمنٹ تھی مجھے, اور میں بڑی ایموشنل بھی ہو گئی, میں تھوڑی ایموشنل سی بندی. تو میں گئی تو مجھے بڑا وہ لگا کہ جی بارڈر کے اس طرف بھارت ہے, وہاں پہ سارے انڈینز جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے, وہاں پہ گانے وانے بھی بجائے جا رہے تھے ڈاک پہ. یہ وہ میں وہ بھی سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ انہوں نے وہاں پہ کون سے سانگز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو مجھے ایک آدھ سنائی دیا, وہ چک دے انڈیا وغیرہ تھوڑا سا میں سن پائی. لیکن ہماری طرف انہوں نے اتنا لاؤڈ میوزک لگا رکھا تھا کہ ہمیں دوسری طرف کی آواز نہیں آ پا رہی تھی. اور ہماری طرف جو ادھر چلا تھا چک دے انڈیا اور یہ وہ جو فلموں میں سانگز ہوتے ہیں نا, اور ہماری کیا چل رہا تھا, ہم ایسا کر دیں گے, ہم مٹی چٹا دیں گے, ہم اکھاڑ کے پھینک دیں گے, دھول چٹا دیں گے, پتہ نہیں کیا کر دیں گے. وہ سر گانوں میں وہ تھا. اب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ کس قسم کے گانے انہوں نے بنا رکھے ہیں کہ مطلب آپ صرف دشمنی بتا رہے ہیں اس بارڈر پہ, آپ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کا ایسی تیسی کر دیں گے, جبکہ دوسری طرف سے تو مجھے ایسے نفرت والے کوئی سانگ سنائی نہیں دیے. مجھے وہ فلمی گانے تھے جو عام طور پہ بجائے جاتے ہیں, تو وہ تھے جس میں بھارت کی بات ہوتی ہے یا کچھ بھی منوج کمار صاحب کے اور پتہ نہیں کون سے شاہ رخ وغیرہ کے. اور یہاں سے سر ہر سانگ ایسا تھا جس سے کہ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون سی تلوار لے کے وہاں کودنے والے ہیں.
اور اتنا تیز بجا رکھا تھا کہ دوسری طرف نہ کوئی سن سکے نہ دیکھ سکے. تو یہ جو نفرتیں ہم لے کے بیٹھے نا, اور اس کو کم بھی نہیں ہونے دیتے ہیں, نہ ہماری ملٹری کم ہونے دیتی ہے, نہ ہماری جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ کم ہونے دیتی ہے, اس لیے کہ دونوں کے دونوں اس پہ بزنس کر رہے ہیں. اور اگر وہ کم ہو گیا یا ختم ہو گیا سر, یہ تو وہیں پہ ایک دم مطلب ان کا بزنس سارا ٹھپ ہو جائے گا. تو سر اس لیے یہ سسٹم مجھے لگتا ہے کہ جو ان کی آج کی تقریر بھی تھی وہ بھی اسی کے ارد گرد گھوم رہی تھی. آپ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں کہ جی ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں, دونوں نیوکلیئر پاور ہیں, یہ ہے, لیکن سر میں اس طرح کی بندی ہوں کہ میں لوگوں کی باتوں سے نہیں, ان کے ایکشن سے بلیو کرتی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. باتیں تو سب بہت اچھی کرتے ہیں, ہمیں آپ کا بڑا خیال ہے جی, ہم آپ کا بہت آپ کے لیے کچھ بھی کر دیں گے, ادھر سے کود جائیں گے, ادھر سے چیزیں لا دیں گے. لیکن سر اصل میں تو پتہ تب لگتا ہے نا جب آپ کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے, اگر آپ کو گرایا جاتا ہے, اگر آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے یا آپ کا نقصان کیا جاتا ہے, تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اگلے کے دل میں کیا ہے. تو یہ باتیں کر کے کہ جی ہم تو بڑا ان کے لیے بھلا چاہتے ہیں, ہم تو ان کے لیے بڑا اچھا سوچتے ہیں, ہمارے تو وہ پڑوسی ہیں, ہم تو بدل نہیں سکتے, ہم تو ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. لیکن جب ایکشن کا ٹائم آتا ہے تو وہ عمران خان کہتے ہیں جب تک پی ایم مودی رہیں گے ہم تو بات نہیں کریں گے. اس کے بعد آپ ان کو ہندوتوا کے تانے مارتے ہیں. آپ کے یہاں جو آپ نے جو ایک خوفناک قسم کا اسلام بسا رکھا ہے یہاں پہ, اس کی آپ بات نہیں کرتے. ہر ایک کے ریلیجن میں آپ کو ابھی سر دیوالی آنے والی ہے, 2 دن کے بعد دیوالی. آپ دیکھیے گا ہمارے پرائم منسٹر کو شاید کوئی کان میں کہہ دے گا کہ بھائی دیوالی کا میسج لگا دیں, تو وہ دیوالی کا میسج آپ پچھلے بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے, ان کے دیوالی ہولی کے میسج وہ ایسے دیتے ہیں کہ صرف پاکستان میں رہنے والے جو ہندو فیملیز ہیں ان کو دیوالی مبارک. کیوں؟ ہندو تو ساری دنیا میں رہتے ہیں, آپ اس طرح کا میسج کیوں کرتے ہیں؟ میں نے تو کبھی پی ایم مودی کو نہیں دیکھا کہ وہ عید کا میسج کر رہے ہو تو انہوں نے لکھا ہو کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو عید مبارک. وہ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو عید مبارک کر رہے ہوتے. آپ اپنے آپ کو خود لمیٹڈ ایک جگہ پر کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دوسرا تو ہم سے بات ہی نہیں کر رہا, یا دوسرا تو ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے. اپنے کرتوت بھی تو دیکھیں, وہ یہ دیکھتے نہیں.